کے لیے بات کی جاتی، لیکن محلے کی عورتوں کے سامنے اس کی شکایتیں بیان کرنا معاملے کو مزید خراب کرنے کے برابر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سلیمہ ناراض ہوئی اور اب وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جواب سن کر بہن کا دل مزید ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کو یاد دلاتی ہے کہ ایک دن اسے بھی اسی طرح در در کی ٹھوکریں کھانی پڑ سکتی ہیں، کیونکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ لیکن بھائی بھی سختی پر اتر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اپنی چیزیں سمیٹو اور گھر سے نکل جاؤ۔ اس کا کہنا ہے کہ جب سے وہ اس گھر میں آئی ہے، گھر کی برکتیں ختم اور مشکلات شروع ہو گئی ہیں۔ یوں ایک بہن جو کبھی اپنے بھائی کے گھر کو اپنا سہارا سمجھتی تھی، آج اسی گھر سے بے بسی کے ساتھ نکلنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ یہ منظر اس کے لیے صرف گھر سے بے دخلی نہیں بلکہ ایک ایسے رشتے کا ٹوٹنا بھی ہے جس پر اسے سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ دوسری طرف گھر کے اندر حالات پہلے ہی بہت خراب ہو چکے ہیں۔ شہزاد اپنی زندگی میں ہونے والے نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان تمام واقعات نے اسے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ نہ اسے 5 لاکھ روپے ملے اور نہ ہی اس کی نوکری باقی رہی۔ گھر والے اسے سمجھاتے ہیں کہ پرانی باتوں کو بار بار دہرانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، جو عزت اور سکون ختم ہو چکا ہے اسے واپس لانا آسان نہیں۔ اب زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنا ہوگا اور اسے کہیں اور نئی نوکری تلاش کرنی چاہیے۔ لیکن شہزاد نوکری کے بجائے اپنا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے۔ اسی دوران 5 لاکھ روپے کا سوال پھر سامنے آتا ہے۔ ماوش سے پوچھا جاتا ہے کہ آخر وہ رقم کہاں گئی؟ جواب ملتا ہے کہ رقم کا کچھ حصہ خرچ ہو گیا، جبکہ باقی رقم پولیس نے اپنے قبضے میں لے لی۔ شہزاد فیصلہ کرتا ہے کہ وہ خود پولیس اسٹیشن جا کر معلوم کرے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے، کیونکہ اس وقت اس کے لیے سب سے اہم وہی رقم ہے اور وہ اسے کسی بھی قیمت پر ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا۔ اسی گفتگو کے دوران ماوش سے اس کی ضمانت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ تب ایک اہم راز سامنے آتا ہے کہ جب پولیس انہیں حیدرآباد سے کراچی لے جا رہی تھی تو وہ ایک ٹیکسی میں تھے۔ اسی ٹیکسی ڈرائیور جبران نے ماوش کو پہچان لیا اور کسی جانے والے کے ذریعے اس کی ضمانت کا انتظام کروا دیا۔ صرف یہی نہیں، جبران نے اسے اسپتال میں موجود اس کے والد تک بھی پہنچایا۔ گھر والے جبران کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اسے لمبی عمر اور ہمیشہ خوشیاں دے، کیونکہ اس شخص نے ایک فرشتے کی طرح ان کے گھر کی خوشیاں واپس لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ لیکن کہانی یہاں رکنے والی نہیں۔ دوسری طرف ایک رشتے میں نفرت اور انتقام کی آگ مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ایک عورت صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ وہ کسی معمولی شخص کے ہاتھوں اپنی زندگی کا کھلونا نہیں بننا چاہتی۔ وہ جلد از جلد اس شخص سے جان چھڑانا چاہتی ہے اور اپنے نام کے ساتھ جڑے شوہر کے رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے غرور اور انا کے لیے شروع ہونے والی جنگ کو پوری طاقت سے لڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس نے دیوید کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ عدالت کی طرف سے دیوید کو 2 مرتبہ نوٹس بھی بھیجے جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جج کے سامنے پیش نہیں ہوا۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ کیا دیوید صلح کرنا چاہتا ہے؟ لیکن جواب بالکل واضح ہے کہ اب واپسی کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ جو کچھ دیوید اور اس کے درمیان ہوا وہ اب صرف ایک گھریلو مسئلہ نہیں بلکہ انا کی جنگ بن چکا ہے۔ وکیل اسے سمجھاتا ہے کہ اگر دیوید 2 نوٹس کے باوجود عدالت میں حاضر نہیں ہوتا تو اگلا راستہ یہ ہے کہ اخبار کے ذریعے اسے قانونی نوٹس بھیجا جائے۔ اگر اس کے بعد بھی دیوید عدالت میں پیش نہ ہوا تو عدالت یک طرفہ فیصلہ اس کے حق میں دے سکتی ہے۔ یہ بات سن کر اسے کچھ اطمینان ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ یہ عمل جلد مکمل ہو، کیونکہ اب وہ دیوید کا چہرہ تک دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی دوران کہانی ایک اور اہم موڑ لیتی ہے۔ شہزاد کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ اس کی بہن مل گئی ہے۔ وہ متعلقہ افسر کا شکریہ ادا کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ اپنی بہن کا سامان لینے آیا ہے۔ افسر اسے بتاتا ہے کہ ابھی حیدرآباد سے رپورٹ موصول ہوئی ہے جس میں اس کی بہن سے برآمد ہونے والے سامان کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر شہزاد خود نہ آتا تو سامان اس کے گھر بھیج دیا جاتا۔ پھر الماری میں رکھا ہوا سامان لانے کے لیے بشیر کو بلایا جاتا ہے۔ سامان سامنے آتا ہے اور افسر فائل دیکھتے ہوئے اس کی تفصیل پڑھنا شروع کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ رقم کی تفصیل بتانے والا ہوتا ہے، معاملہ ایک نئے سوال کو جنم دیتا ہے۔ آخر اس سامان میں کتنی رقم موجود ہے؟ کیا شہزاد کو اپنے 5 لاکھ روپے میں سے کچھ واپس مل سکے گا؟ پھر اس کی مشکلات ابھی مزید بڑھنے والی ہیں۔
यही वो मकाम है जहां मंगने वाली की कहानी एक और दिलचस्प मोड़ पर रुक जाती है। एक तरफ बहन अपने ही भाई के घर से बेदखल हो चुकी है, दूसरी तरफ शाहजाद अपनी खोई हुई रकम और रोजगार वापस हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि दीविद और उसके खिलाफ खड़ी ताकतों के दरमियान कानूनी जंग भी फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। अब असल सवाल यह है कि अदालत का फैसला किसके हक में आएगा? शाहजाद को इसका हक मिलेगा या नहीं? क्या टूटे हुए रिश्ते दोबारा कभी जड़ सकेंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले वाकयात में छुपे हैं और अगला मोड़ शायद सबको हैरान कर दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।